الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. اسلام ہمارا سچا دین ہے. اس جیسا دین کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، اور ایسا خوبصورت اور کامل مکمل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو قدم قدم پر مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے. رمضان المبارک کی بابرکت اور باسعادت گھڑیاں اور ساعتیں گزر رہی ہیں. ایسے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے وہ روزے رکھ رہے ہیں، سحر و افطار کا اہتمام کر رہے ہیں. سحری اور افطاری کے اوقات میں کیا کرنا ہے، سحری کیسے کرنی ہے، افطاری کیسے کرنی ہے، افطاری کس چیز سے کرنی ہے، سحری میں آپ نے کیا انداز اختیار کرنا ہے، ابتدا کیسے، انتہا کیسے، ساری باتیں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ساری امت کی طرف سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جزا عطا کرے. ان پر اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. آج کے کلپ میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں روزہ دار نے افطاری کس چیز سے کرنی ہے. سب سے پہلے کون سی چیز تناول کر کے اس نے اپنے روزے کو افطار کرنا ہے. آئیے دیکھیے سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. جامع ترمذی، سنن ابی داود میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانه برکۃ فان لم یجد فلیفطر علی ماء فانه طہور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا روزہ افطار کرے، روزہ کھول لے، تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور کھا کر اپنا روزہ کھول لے، کیونکہ اس میں برکت ہے. اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھول لے، پانی سے روزہ افطار کر لے، اس لیے کہ پانی پاک کرنے والا ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کیجئے روزہ دار نے روزہ افطار کرنا ہے، وہ جیسے مرضی کر لے، لیکن نہیں، یہ اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس موقع پر بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے تو کھجور کے ساتھ افطاری کریں. کھجور نہ ملے تو آپ پانی کا گھونٹ پی کر اس سے اپنے روزے کو افطار کر لیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء. سنن ابی داود وغیرہ میں یہ حدیث ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں کے ساتھ، تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے. نماز کے لیے جانے سے پہلے، نماز مغرب پڑھنے سے پہلے آپ روزہ افطار کیا کرتے تھے. اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آ گئیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے نماز مغرب سے پہلے، جیسے ہی سورج غروب ہوا روزہ افطار کر دینا، اور کوشش کریں تازہ کھجوریں کھا کر روزہ افطار کریں. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. پہلی حدیث جو بیان ہوئی وہ قولی حدیث ہے، یعنی آپ کا فرمان مبارک. اب یہ آپ کی فعلی حدیث ہے کہ آپ خود بھی ایسا کیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں اگر کبھی آپ کو تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خشک کھجوریں کھا کر، خشک کھجوریں جس کو ہم چھوہارے کہتے ہیں، وہ کھا کر اپنا روزہ افطار کر دیا کرتے. اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو آپ پانی کے چند گھونٹ پی کر اپنا روزہ افطار کر دیا کرتے تھے. یہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت. اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط صلی صلاة المغرب حتی یفطر ولو علی شربت من ماء. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز مغرب افطاری سے پہلے پڑھ لی ہو. آپ افطاری کرنے کے بعد پھر نماز مغرب پڑھا کرتے، حتیٰ کہ اگر افطاری کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہوتی تو آپ پانی کا گھونٹ پی کر اپنا روزہ افطار کر دیتے اور جا کر نماز ادا فرما لیتے. تو محترم و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ کے پیاروں روزہ داروں، آئیے
ہم قدم قدم پر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں. یہاں تک ہے آپ نے اپنا روزہ افطار کرنا ہے، اچھی بات ہے، کسی اور کو آپ روزہ افطار کروا دیں، آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا اجر ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جو خوش نصیب کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے یا کسی مجاہد کو سامان جہاد، غازی کو سامان جنگ لے دے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے عمل کے برابر اس خوش نصیب کو اجر عطا فرمائے گا. بعض صحابہ کرام نے کہا ہمارے پاس تو زیادہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم روزہ دار کو روزہ افطار کروائیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پانی کا ایک گھونٹ ہونا، وہی روزہ دار کو پلا کر اس کا روزہ افطار کروا دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے برابر اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، کیسا خوبصورت ہے ہمارا دین. آئیے اس خوبصورت دین پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ سنتوں کو اپناتے ہوئے چلتے رہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.